السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معروف عالم دین اور الشہباز ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ اور کئی ادارے بھی چلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ انٹرویو لینے کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے ایک خیر کا کام شروع کیا ہے، اللہ آپ کا معین و مددگار ہو۔ ماشاءاللہ بہت اچھے کام کا آپ نے آغاز کیا ہے۔ مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت خوبصورتی کے ساتھ کام کر رہے اور بہت بہترین انداز میں کام کر رہے، تو یہ آپ کو کس طرح آپ نے سوچا کہ یہ ویلفیئر ہونی چاہیے؟ ملک میں اور بھی ویلفیئر فلاحی ادارے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ مل کے کام کیوں کیا اور یہ فاؤنڈیشن خود کیوں بنائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کے NGO ہیں ہمارے ملک میں، ان کے ایک بہت بڑے مقاصد ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے ہی ہم نے اس طرح کا ایک NGO بنائی اس نام سے۔ اور ہمارا علاقہ چونکہ بہت زیادہ پسماندہ ہے اور دینی اعتبار سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، علماء کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، اس لیے ایک بڑے عرصے سے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا NGO کے ذریعے۔ تو ہم نے محسوس کیا کہ ان کے مقابلے میں اسی طرح کی NGO بنا کر ان کا مقابلہ کیا جائے، اور الحمدللہ جو آج سے پہلے بہت بڑی یلغار تھی، ہم نے اس یلغار کو اپنی حد تک اسے روکا، اور الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کے پاس پہنچے اور ہم نے جا کر ان کے مقاصد سے ان کو آگاہ کیا، اور اپنے سطح پر بھی جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے پہلے بھی کیا اور ہم کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ مصعب، الشہباز ویلفیئر فاؤنڈیشن 2011 میں بنی ہے، تو 2011 سے پہلے جو آپ کے سوچ تھے اور جو مقاصد تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2020 میں آپ ان میں کامیاب ہو گئے؟ جی ہاں، الحمدللہ ہم نے بہت کافی حد تک الحمدللہ جو ہے ہم نے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے الحمدللہ پانی کے منصوبے لگائے ہیں، بہت ساری مساجد میں حصہ لیا ہے، اور بہت ساری بچیوں کی ہم نے شادیاں کرائی ہیں، بہت ساری جگہوں پر لاوارث جو میتوں کی ہم نے تدفین کی ہے، اور ان کی میتیں اپنے آبائی علاقوں میں پہنچائی ہے، اور بہت سارے مطلب قربانی میں جو ہے ہم نے قربانی میں تو ہم الحمدللہ پورے ملک میں کام کرتے ہیں، اور پورے ملک میں تقریباً جو ہے ہم کافی علاقوں میں 25 سے 30 ایسے علاقے ہیں جہاں ہماری الشہباز ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ملک میں قربانی ہوتی ہے، اور الحمدللہ علماء کرام کی سرپرستی میں ہم گوشت جو ہے غرباء تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل مصعب، کراچی سے چترال تک آپ جو کام کر رہے ہیں، اس کے جو ویلفیئر کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، ذرا یہ بتائیں اپنے ویلفیئر کا مختصر سا تعارف بھی کرا دیں ہمارے سامعین کے سامنے۔ الحمدللہ یہ ایک چھوٹی سی ویلفیئر ہے، اور 2011 میں علماء کرام کے اور اپنے اساتذہ کرام کے مشاورت سے جو ہے ہم نے اس کو معرض وجود میں لایا، اور ہمارے بیسیکل شہباز جو تھے ہمارے دادا صاحب تھے، ان کے نام پر جو ہے ہم نے اسے معرض وجود میں لایا، اور اس لیے لائے کہ وہاں پر بہت بڑی ضرورت تھی ہمارے علاقے میں، جو خصوصاً جو دامان کا علاقہ ہے، ابھی بھی وہاں پر کئی ایسے 20 ایسے بلکہ سینکڑوں ایسے گھرانے ہیں، ایسے دیہات ہیں جہاں آج بھی وہاں پانی کی کوئی سہولت نہیں، وہاں کے کتے، درندے اور تمام آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوقات اور انسان اور حیوانات ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں۔ ہم نے در حقیقت اس لیے پانی کے لیے اس کے معرض وجود میں لائے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہم نے پھر قربانی کی گوشت کی بھی کوشش کی، قربانی میں بھی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جب ہمارا دائرہ وسیع ہوا تو ہم نے پھر بچیوں کی شادیاں بھی کرانے شروع کی۔ تو اس طرح اب کئی سال سے اب جو ہے ہم رمضان المبارک میں راشن کی بھی کوئی ترتیب رکھتے ہیں، جو ایسے سفید پوش گھرانے جو ضرورت مند ہیں ہم ان تک راشن پہنچاتے ہیں، عزت آبرو کے ساتھ، بغیر ان کے تصویر لیے ہوئے۔ اور حالیہ بھی ابھی کرونا جو ہوا اس میں بھی ہم نے الحمدللہ 3 مرتبہ جو ہے، ایک مرتبہ رمضان المبارک شعبان میں جو ہے ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق سفید پوش لوگوں تک کراچی میں بھی اور ڈیئی خان میں بھی ان تک ہم نے راشن پہنچایا، اس کے بعد رمضان المبارک میں پہنچایا، اور عید سے قبل عیدی کے نام سے بھی جو ہے ہم نے کچھ حضرات کو کپڑے اور نقدی دیے اور کچھ حضرات تک راشن پہنچایا، اور ابھی بھی ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اپنی خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ مصعب، ہمیں یہ بتائیں کہ اب جو کورونا کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مزید بھی آگے جا سکتا ہے، تو کیا اگر یہ لاک ڈاؤن مزید آگے بڑھا تو اور بھی آپ اسی طرح کی راشن کی تقسیم کا کوئی آپ کا پلان ہے یا نہیں؟
جی جی بالکل، اللہ پاک اس وبا سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا جو ہے ایک المیہ ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ پاک سب کو، ہمیں، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں اس میں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت بڑی وبا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ جو کچھ بھی ہم سے ہوا، ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اپنی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے، اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے حسب سابق۔ شہباز ویلفیئر فاؤنڈیشن کا مستقبل میں کیا مقاصد ہیں؟ ہمارے مقاصد ہیں کہ الحمدللہ ہم جو ہے پینے کے پانی کے جال کو جو ہے ہر ذی روح تک پہنچائیں، ہر انسان کو اس کے گھر تک جو ہے صاف شفاف پانی ہم اس کے گھر تک پہنچائیں، اور اسی طرح ہر محلے میں ایک مسجد بنے، خوبصورت ترین مسجد ہو، اور وہاں پر ایک پرائمری اسکول بھی ہو، تاکہ جو ہے اور وہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم سے قوم کو آراستہ کیا جائے۔ ہم تعلیمی میدان میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس علاقے سے میں رہتا ہوں اور جس بستی کا میں مکین ہوں، وہاں غالباً 30 سال ہو گئے اسکول کو بنے ہوئے، لیکن ابھی تک آج تک کوئی بچہ تیسری جماعت بھی پاس نہیں کر سکا، اور یہی حال پورے علاقے کا ہے، پورے تحصیل کا ہے۔ دعوے کرنے کو تو حکومت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، لیکن عملی اقدام میں صفر ہے۔ اگر کہ سندھ میں اسکولوں کی حالت بری ہے تو KPK میں بھی اس سے بری نہیں بلکہ بدتر ہے، وہاں پر بھی کوئی پریشان حال نہیں ہے غریبوں کا، اور ہم انشاءاللہ اس تعلیمی، دینی اور دنیاوی تعلیمی میدان میں بھی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ مصطفی، جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں، فلاحی ادارے کر رہے ہیں، جو کام حکومت نے کرنے چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، یہ کام تو اصل ذمہ داری تو حکومت کی ہے۔ تو آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے شہباز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے؟ بالکل یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، بالکل 100% میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن حکومت جب اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کر رہی تو پھر قوم کو اس حال میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قوم تو بیچاری اس طرح ہے، ان کے ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں NGO کی بڑی یلغار ہوئی، اور وہ باقاعدہ ایک مشن لے کر آئی تھی، اور اسی طرح الحمدللہ علماء کرام نے اس طرح چھوٹے چھوٹے NGO بنا کر ان کے آگے باندھا، اور ان میں سے ایک شہباز ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے، اس نے بھی اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کیا۔ جب اگر حکومت اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گی تو پھر علماء کو اور اس طرح دینی طبقے کو اور اس طرح اور مسلمانوں کو اس میدان میں آگے آ کر اپنی قوم کا مددگار بننا ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھے مفتی عبداللہ شہباز صاحب، جو کہ شہباز ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔